أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختص
إليكم بالوعيد ما يقال لك ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العظيم. ہر ہر حرف کو سینوں میں بسا لو تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں تلاوت کلام پاک فرما رہے تھے ہمارے جامعہ کے بزرگ استاد حضرت قاری عبدالکریم نعمانی صاحب۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور شجاعت میں ان کے فیض کو عام فرمائے۔ تقریب شروع ہو چکی ہے الحمدللہ۔ آج کی تقریب کے صدر جناب عامر خٹک صاحب، ڈپٹی کمشنر آف ملتان، انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں آپ حضرات کے سامنے جلوہ افروز ہوں گے۔ تقریب کو آگے بڑھاتے ہوئے حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کے لیے میں اپنے جامعہ کے طالب علم مولوی محمد سلیمان سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور حمد باری تعالیٰ پیش فرمائیں۔ میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، کہ تو ہی قادر مطلق صدا اس کارخانے میں، نہ تجھ کو اونگ آتی ہے نہ تجھ کو نیند آتی ہے، نہ تجھ کو اونگ آتی ہے نہ تجھ کو نیند آتی ہے پھر بھی مرضی تیری ساری دنیا کو سلانے میں، میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، تیری حمد و ثنا کرتے ہیں طائر اپنی بولی میں، تیری حمد و ثنا کرتے ہیں طائر اپنی بولی میں، کہ تو ہی تو کے گن گاتے ہیں یہ سب چہچہانے میں، میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، سبھی سوتے سے اٹھتے ہی تیری تسبیح کرتے ہیں، سبھی سوتے سے اٹھتے ہی تیری تسبیح کرتے ہیں، ہے کیسی پر اثر طاقت مؤذن کے جگانے میں، میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے
کرتے رات دن تیری بغاوت، یہ تیرے بندے ہیں کرتے رات دن تیری بغاوت، یہ تیرے بندے۔ لگا ہے پھر بھی تو سب کو جہنم سے بچانے میں، میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، کہ تو ہی قادر مطلق صدا اس کارخانے میں، میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں۔ جزاک اللہ خیر۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے مولوی محمد عاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک۔ زمانے بھر میں ڈھونڈا ہے محمد سا نہیں کوئی، زمانے بھر میں ڈھونڈا ہے محمد سا نہیں کوئی، زمانے بھر میں ڈھونڈا ہے محمد سا نہیں کوئی۔ رسولوں نے کہا مل کر، فرشتوں نے کہا بل کر، رسولوں نے کہا مل کر، فرشتوں نے کہا بل کر، یہی حوروں کا نغمہ ہے محمد سا نہیں کوئی، زمانے بھر میں ڈھونڈا ہے محمد سا نہیں کوئی۔ ہزاروں میں گئے جبھی آئے، بڑے ہی دل نشیں آئے، ہزاروں میں گئے جبھی آئے، بڑے ہی دل نشیں آئے، کوئی کب ان سا آیا ہے محمد سا نہیں کوئی، زمانے بھر میں ڈھونڈا ہے محمد سا نہیں کوئی۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر چاروں کہتے ہیں، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر چاروں کہتے ہیں، نبی جیسا نہ دیکھا ہے محمد سا نہیں کوئی، زمانے بھر میں ڈھونڈا ہے محمد سا نہیں کوئی۔ اور آخری شعر، The 100 book میں لکھا ہے نبی کا نام اونچا ہے، The 100 book میں لکھا ہے نبی کا نام اونچا ہے، یہ مائیکل ہارٹ لکھتا ہے محمد سا نہیں کوئی، زمانے بھر میں ڈھونڈا ہے محمد سا نہیں کوئی، رسولوں نے کہا مل کر، فرشتوں
فرشتوں نے کہا بڑھ کر یہی حوروں کا نغمہ ہے، محمد سا نہیں کوئی، محمد سا نہیں کوئی۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لگائے ہوئے پودے کی وجہ سے ہمارے شہر کا نام پورے ملک میں اور ملک سے باہر بہت سے ممالک میں الحمدللہ روشن کیا۔ آپ جانتے ہیں جامعہ فاروقیہ شجاع آباد ایک معیاری تعلیمی درسگاہ ہے جو کہ صرف تعلیم کے میدان میں اپنی خدمات سموئے ہوئے نہیں ہے، بلکہ تعلیم کے علاوہ دیگر رفاہی خدمات میں بھی اپنی مثال آپ رکھتا ہے۔ تعلیمی میدان میں جو شعبہ جات ہیں ان میں جو انفرادیت ہے، ان سب سے منفرد چیز جسے جامعہ فاروقیہ شجاع آباد نے الحمدللہ جاری رکھا ہوا ہے وہ دورہ تفسیر قرآن کریم ہے۔ دورہ تفسیر قرآن کریم میں ملک بھر سے اور بعض دیگر ممالک سے طلباء کرام شرکت کرتے ہیں۔ 40 دن کے شارٹ کورس میں، مختصر دورانیے میں ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا زبیر احمد صدیقی دامت برکاتہ العالیہ اپنی ٹیم کے ساتھ یہ کورس خود کرواتے ہیں۔ یہ ایک ایسا امتیازی سلسلہ ہے کہ پورے ملک میں شجاع آباد کا نام اس تفسیر قرآن کی خدمت میں روشن ہے۔ دورہ حدیث تک تمام درجات میں تعلیم ہے، بنات میں بھی، بنین میں بھی۔ دستکاری کا شعبہ ہے، بچیوں میں انہیں سلائی کڑھائی اور کھانا بنانے کا سلیقہ سکھایا جاتا ہے۔ اور خود جامعہ میں آپ سب جانتے ہیں کہ سال میں 2 یا 3 ایسے بڑے پروگرامز کیے جاتے ہیں کہ جس میں براہ راست کثیر لوگوں کی خدمت ہوتی ہے اور ہمارے یہ طلباء کرام سیکھتے ہیں، یہ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، یہ ماشاءاللہ پڑھتے بھی ہیں۔ جہاں انہیں تعلیم دی جاتی ہے وہاں تربیت کے زیور سے بھی آراستہ کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے طلباء کرام میں خدمت کا جذبہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ بڑے سے بڑا ایونٹ ہو، پروگرام ہو، ہمارے ساتھی، ہمارے اساتذہ کرام کی سرپرستی میں بالکل نہیں تھکتے، گھبراتے نہیں ہیں، اپنے کام جاری رکھتے ہیں۔ گزشتہ سالوں میں جو ہمارے جامعہ میں سلسلے ہوئے، ہیپیٹائٹس سی کا کیمپ ہوا، آئی کیمپ ہوئے، ٹی بی کا کیمپ ہوا، اور آخر میں ڈائلیسس سینٹر جو اکتوبر ہی میں جس کی بنیاد رکھی گئی اور کام شروع ہوا، الحمدللہ یہ سارے کام بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور جامعہ میں تعلیمی سلسلہ بھی بدستور جاری ہے اور اپنے معیارات کو بلند کر رہا ہے، جس کی گواہی ہمارے جامعہ کا جو وفاق المدارس العربیہ پاکستان بورڈ کا نتیجہ ہے وہ اس سے گواہی لی جا سکتی ہے۔ میں پروگرام کو آگے بڑھاتا ہوں۔ جامعہ اور ٹرسٹ کے تعارف کے لیے درخواست گزار ہوں جامعہ کے نائب مدیر حضرت مولانا مفتی محمد طیب معاویہ صاحب سے۔ طبیعت ان کی ٹھیک نہیں ہے، تاہم وہ تشریف لائیں اور آپ حضرات کے سامنے تعارف پیش فرمائیں۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، والصلاة والسلام علی من ہدا بہدایت اللہ وعلى آلہ وصحبہ الذین هم صاروا مہتدین بہدایت اللہ۔ اما بعد، فقال اللہ تبارک وتعالی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ काबिल सद एहतराम मेहमानान गिरामी, बिलखुसूस मेंबर पंजाब असम्बली जनाब राना एजाज़ अहमद नून साहिब और अमायदीन शहर में जामिया फ़ारूक़िया और अल फ़ारूक़िया ट्रस्ट की इस तक़रीब में दिल की अथाह गहराइयों से आप हज़रात को खुश आमदीद कहता हूँ, आहलन व सहलन मरहबा कहता हूँ। यकीनन आप हज़रात की सरपरस्ती और आपका साथ, आपकी मायत हमेशा से इस इदारे के साथ है और इस इदारे का, जामिया का, ट्रस्ट का तारुफ़, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप ख़ुद जानते हैं। बल्कि मैं समझता हूँ कि इन सारी ख़दमात के अंदर एक बड़ा हिस्सा आप हज़रात का भी शामिल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की इन मेहनतों को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, जनाब डिप्टी कमिश्नर मुल्तान तशरीफ़ लाने वाले हैं, तो इसलिए मुझे हुक्म हुआ कि मैं कुछ बातें अर्ज़ करूँ। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की तख्लीक के वक़्त फ़रिश्तों के सामने इंसान का जो तारुफ़ पेश किया वो खिलाफत के लफ्ज़ से है कि इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ि खलीफ़ा, मैं जो मखलूक इस दुनिया में अब आबाद करने जा रहा हूँ उसकी सबसे बड़ी सिफत यह है कि उसमें खिलाफत के जौहर होंगे। खिलाफत किसको कहते हैं? हज़रात उलमाए किराम मुफस्सिरीन ने अपने अपने अंदाज में इसकी तशरीहात की हैं। यकीनन मुसलमानों के नज़्म इज्तिमाई पर ऐसा कंट्रोल मिल जाना, ऐसी गिरफ्त मिल जाना कि जिसमें सरबराह ममलिकत अल्लाह के क़वानीन को अल्लाह की मखलूक पर नाफिज करे, ये खिलाफत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी कुरान करीम में खलीफा कहा और इसी माना में इरशाद फरमाया है। लेकिन अगर हम इस माना में खिलाफत को देखते हैं तो ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाली इंसानियत में इस खलीफा का जो तारुफ़ कराया गया था उसकी तादाद बहुत कम बनती है। हम अल्लाह के नबियों को इसमें शामिल कर लें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खुलफ़ाए राशिदीन को इसमें शामिल कर दें। क़यामत से पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पेशीन गोई की है कि उस वक़्त अल्लाह का एक ख़ास खलीफा आएगा जो दुनिया को अदल व इंसाफ के निज़ाम से भर देगा। ये सारा कुछ अपनी जगह ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ उलमा की एक जमात ये कहती है कि खिलाफत का मतलब ये होता है कि अल्लाह ने आपको किसी भी काम का इख्तियार दिया है, आपको किसी भी काम करने की सलाहियत दी है, आपको किसी भी काम करने का सलीका अता किया है, तो आप अपनी उन सलाहियतों को, उन सलीकों को अल्लाह की तरफ से अता करदा उन ताकतों को और उस माल को ऐसी जगह खर्च करें जहां अल्लाह की मखलूक का फायदा हो। यही इस्लाम का एक उन्वान भी है। हज़रत सहाबा किराम जब अपना तारुफ कराते थे किसी भी जगह तो उसमें यह बात वाज़ेह होती थी कि हमारा मकसद को खून रेजी करना या इंसानों को कत्ल करना या मारना या उनके ऊपर अपनी धाक बिठाना नहीं है, बल्कि इन्नल्लाह अब्ताअना लिनुखरिजल इबाद मिन इबादतिल इबाद इला इबादति रब्बिल इबाद। हमारे सर के ऊपर भले हुकूमत का ताज नहीं होगा तब भी हम वो काम जरूर करेंगे कि जिससे मखलूक खुदा से जुड़ी रहे
اور مخلوق خدا کو اس دنیا کے اندر نفع پہنچتا رہے، مخلوق خدا انسانیت کے معاشرے کے ظلم و ستم اور جبر سے محفوظ رہے۔ اگر ہم لفظ خلافت کا یہ ایک عام معنی مراد لیتے ہیں اور صحیح بخاری کی اس حدیث کو بھی ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر فرد ایک ذمہ دار ہے اور کل قیامت کے دن اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے حوالے سے فرمایا کہ شوہر اپنے گھرانے کا ذمہ دار ہے، باپ اپنی اولاد کا ذمہ دار ہے، حاکم وقت اپنی رعایا کا ذمہ دار ہے۔ اب اگر ہم اس حوالے سے دیکھیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم میں سے بھی ہر شخص جب اس دنیا کے اندر آیا ہے تو اللہ کی طرف سے ایک ذمہ داری لے کر آیا ہے۔ ان ذمہ داریوں کا تعلق زندگی کے مختلف شعبوں سے اس طرح سے ہے کہ ہمارے ذمے ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ ہمارے ذمے ہے کہ ہم اپنے اور بچوں کے لیے اور خاندان کے لیے رزق کا انتظام کریں اور اس رزق میں سے اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کے لیے کچھ خرچ کریں۔ ہمارے یہ ذمے ہے کہ ہم اس دھرتی میں کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس کو اللہ نے ظلم قرار دیا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم قرار دیا ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود میں سوچ رہا تھا کہ اگر کوئی ظلم کر بھی بیٹھتا ہے تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے دروازے بھی کھولے ہوئے ہیں اور خلافت کا لفظ پھر بھی اس پر استعمال کیا جاتا ہے اس عام معنی کے اندر۔ اب ہمیں سوچنے کی ضرورت جس بات کی ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو ہر شعبے کے اندر اپنی خدمات فراہم کر سکے۔ جو کاشتکار ہے تو اسے اپنی کاشتکاری کا تجربہ ہے، اسے تجارت کا نہیں ہے۔ تجارت کرنے والا وہ اپنی دکان تو سنبھال سکتا ہے، اپنی منڈی کی آڑت تو سنبھال سکتا ہے، لیکن عمارت تعمیر نہیں کروا سکتا۔ عمارت تعمیر کرنے والا اسکول اور تعلیمی ادارہ نہیں چلا سکتا۔ اللہ رب العزت نے اس کا بھی ذکر کیا قرآن میں۔ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ مکہ کا ایک یتیم اور کمزور گھرانے کا فرد، اس کو نبوت ملی ہے، کسی سردار کو نبوت کیوں نہیں ملی؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ، کیا تم اللہ کے اس اختیار میں ہاتھ ڈالنا چاہتے ہو کہ اللہ اپنی رحمت سے کس کو نوازتا ہے اور کس کو نہیں نوازتا، نبوت کس کو دیتا ہے اور کس کو نہیں دیتا؟ تم اللہ کی رحمت کی چادر اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہو اور رحمت کی یہ چادر اپنی مرضی سے لوگوں کے سروں پہ ڈالنا چاہتے ہو۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے، تمہاری دنیا کی زندگی کی تقسیم اور دنیاوی امور بھی تمہاری مرضی کے مطابق تقسیم نہیں ہوتے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا لیتخذ بعضهم بعضا سخریا۔ اللہ فرماتے ہیں تمہاری دنیا کی زندگی میں یہ جو ایک اونچ نیچ نظر آتی ہے یہ ہماری طرف سے ہے۔ اسی وجہ سے کائنات میں ہماری اس قریب زمانے کے اندر جو ایک نظام بنا تھا سوشلزم کا کہ جی سارے انسان ایک درجے کے ہیں اور سب کی آمدنی برابر ہوگی، سب کی ملکیت برابر ہوگی، تو شاید یہ نظام دنیا میں ایک صدی بھی نہیں چل پایا، اور دنیا بلکہ اس نظام کو فخر کے ساتھ اپنے ملک میں لاگو کرنے والوں نے خود اس کا جنازہ نکالا۔ یہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے تقسیم مراتب کی ہے، مختلف کام، مختلف شعبے، مختلف قسم کے لوگوں کے ذمے لگائے ہیں۔ اس حیثیت سے ہم سب ذمہ دار ہیں، ہم میں سے ہر ایک نے اپنا اپنا کام کرنا ہے، اور جو اپنے کام کو اور اپنی ذمہ داری کو نبھانے میں
اپنے کام اور اپنی ذمہ داری کو نبھانے میں جان توڑ کوشش کرتا ہے، اور اس کے پیچھے مقصد بھی صرف یہ ہوتا ہے کہ میں یہ سارے کام صرف اس ذات کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں جس نے یہ ذمہ داری میرے سپرد کی ہے۔ جب یہ تصور ذہن کے اندر ہوتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کی توفیق شامل حال ہوتی ہے۔ کائنات کے آقا ہمارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 23 سال کی زندگی، لیکن ان 23 سالوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک لمحہ سکون سے نہیں گزارا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ہم نے کبھی 2 دن مسلسل جو کی روٹی کے ساتھ بھی اپنا پیٹ نہیں بھرا۔ اگر ہم 2 دن کھانا کھاتے تھے تو ایک دن روٹی ہوتی تھی اور دوسرے دن ہمیں صرف کھجوریں ملا کرتی تھی، باوجود اس کے کہ حضور کسی کو دعا دیتے ہیں، صحابی کہتے ہیں کہ حضور کی دعا کی یہ برکت ہوتی ہے کہ وہ مٹی اٹھا کر بیچنا شروع کرتا ہے تو اس کو مٹی کے اندر بھی بہت بڑا دنیا کا نفع مل جایا کرتا تھا، باوجود اس کے کہ حضور فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو میرے رب نے مجھے اختیار دیا ہے کہ یہ پہاڑ خزانہ بن کر میرے ساتھ ساتھ چلتا رہے۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ السلام نے انسانیت کی خدمت کو سب چیزوں پر ترجیح دی۔ اور آج بزرگوں کا تصور ہمارے ذہن میں بڑا عجیب ہوتا ہے کہ جی اللہ والے وہ ہوتے ہیں جنہوں نے چادریں پہنی ہوئی ہیں اور سر جھکایا ہوا ہے اور یوں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہیں پر نہیں جاتے، نہ کسی بازار میں جاتے ہیں، لوگ آتے ہیں ان سے آ کر دعائیں کرواتے ہیں۔ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں اللہ والے، ان کا انکار نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اس طرح کی نہیں تھی۔ آپ علیہ السلام طائف کی پہاڑیوں میں پتھر بھی کھاتے، آپ اپنے جسم کے اوپر جنگی لباس وہ بھی سجاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مواقع پر، حج کے موقع پر، مینا کے میدان میں اور اس زمانے کے اعتبار سے جو میلے لگا کرتے تھے، بازار لگا کرتے تھے، ان بازار میں آئے ہوئے لوگوں کے خیموں میں جا کر جو بھی ملتا اس کو اللہ کا پیغام بھی پہنچا رہے ہیں۔ کوئی ضرورت مند آ رہا ہے تو اس کی ضرورت کو بھی پورا کیا جا رہا ہے۔ آپ اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو کاروبار بھی شروع کروا رہے ہیں، مسجد کا راستہ بھی دکھا رہے ہیں، مسجد کی تعمیر میں خود حصہ بھی لے رہے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انتہائی جامع زندگی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال آیا تو آپ علیہ السلام رات کو اٹھ کر آ جایا کرتے تھے کہ مال آیا ہوا ہے، میں تقسیم نہیں کر پایا تو مجھے اطمینان نہیں آ رہا، میں پہلے مال تقسیم کروں گا پھر گھر جاؤں گا۔ آپ علیہ السلام کو کسی چیز کی صلاحیت ملی، صحیح بخاری میں پڑھ رہے تھے کہ عجیب بات تھی، حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں جب غزوہ تبوک ہوا تو انتہائی مشکل حالات تھے، بہت دور کا سفر تھا، یعنی مدینہ منورہ سے دمشق کے قریب جانا تھا، سواریاں تک نہیں تھیں جس کے اوپر لوگوں کو سوار کر کے لے جایا جائے۔ ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں ہم لوگ تو ویسے باہر کے تھے، یہ یمن سے مدینہ آئے تھے ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھنے کے لیے۔ کہتے ہیں میری قوم کے کچھ لوگوں نے کہا کہ تم جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہیں جا کر عرض کرو کہ ہمیں سواریوں کی ضرورت ہے، ہم آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہونا چاہتے ہیں، ہمارے پاس سواریاں نہیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں حضور کے پاس گیا تو حضور کی طبیعت پہ اس وقت جلال کا غلبہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی واللہ لا احملکم، اللہ کی قسم میں تمہیں کوئی سواری نہیں دوں گا، تم اپنی سواریوں کا خود انتظام کرو۔ کہتے ہیں میں بڑا پشیمان ہوا دل کے اندر کہ میں نے کچھ ایسا کام کر دیا ہے جس سے حضور کو ناگواری ہوئی ہے۔ میں ابھی اپنے خیمے میں جا گیا اور اپنے
قوم کے لوگوں کو بتلایا کہ رسول اللہ نے ایسا سخت جواب دیا ہے کہ اتنے میں بلال کی آواز آئی. وہ کہنے لگا یا عبداللہ ابن قیس. عبداللہ بن قیس ان کا نام تھا، ابو موسیٰ اشعری ان کی کنیت سے. میں آیا، کہتے ہیں رسول اللہ بلا رہے ہیں، تو ڈرتے ڈرتے گیا کہیں حضور مجھے مزید نہ ڈانٹیں. میں نے دیکھا حضور کو، اور کسی سے آپ نے 5 اونٹ خریدے اور مجھے کہا یہ سارے لے جاؤ، اپنی قوم کے لوگوں میں اپنے دستے میں جا کر یہ تقسیم کر دو. کہتے ہیں میں ڈر ڈر کے لے تو آیا، پھر مجھے خیال آیا کہ حضور نے تو قسم کھائی تھی کہ مجھے نہیں دیں گے. تو پھر آیا حضور آپ نے تو قسم کھائی تھی کہ آپ ہمیں سواری نہیں فراہم کریں گے. فرمایا جی ہاں میں نے قسم کھائی تھی، اس وقت میرے دل میں یہی آیا تھا، لیکن جب میں کسی بات کی قسم کھا لوں اور پھر مجھے یہ معلوم ہو کہ اس قسم کو توڑنے میں لوگوں کا فائدہ ہے تو میں نبی ہو کر بھی اپنی قسم توڑ لیا کرتا ہوں. اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جس طرح سے ممکن ہو انسان انسانوں کو راحت پہنچانے کی کوشش کرے، انسان انسانیت کی بھلائی کے بارے میں سوچے. یہ ہم سب کی ایک مشترکہ ذمہ داری ہے. جیسا کہ ہمارے عزیز مولانا محمد عمر صدیقی صاحب فرما رہے تھے، ہمارے بزرگوں نے اپنی بساط کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق اس قسم پرسی کے عالم میں، اس فقر میں کہ جب ابتدا میں شاید سائیکل بھی نہیں ہوا کرتا تھا، ہم نے تو ان کو سائیکل پر دیکھا، تو اس زمانے میں انہوں نے قوم کے اندر علم کا دیپ چلانے کی ٹھانی اور علم کی وہ شمع روشن کی کہ آج اس کی روشنی ہر طرف پھیل رہی ہے. یقیناً یہ کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون کتنا کام کر رہا ہے، اللہ کے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس حالت میں کون کس جذبے سے کام کر رہا ہے. اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کو صدقہ کون سا پسند ہے، فرمایا کہ صدقہ جہد المقل، اس آدمی کا صدقہ اللہ کو بڑا پسند ہے جس کے پاس اپنے لیے کچھ نہ ہو پھر بھی کچھ جمع کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کرے. ہمارے دین کے اندر، ہماری شریعت کے اندر، ہمارے آقا علیہ السلام نے جو ہماری تربیت کی ہے، جو ہمیں دین اسلام نے سکھایا ہے، اس کے اندر یہ لفظ نہیں ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتا. ہمارے دین میں تو یہی ہے کہ پیٹ میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کمر ٹیڑھی ہوتی ہے، پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، وہ 10 لوگوں کے ذمے وہ کھدائی ذمے لگی ہوئی ہے، سخت سردی ہے، سارے بھوکے اور پیاسے ہیں، سردی سے بچاؤ کا بھی انتظام نہیں ہے. اور رسول اللہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ تم یورپ کے خزانے استعمال کرو گے، تم قیصر و کسریٰ کے خزانے استعمال کرو گے. قیصر، یہ آج کا سارا یورپ، یہ قیصر کی حکومت اور سلطنت میں تھا. اس کا تخت حکومت یہ استنبول کے اندر تھا، جس کا ایک حصہ یورپ کا حصہ ہے، یورپ اور ایشیا کے سنگم پر ہے، اور اس کی حکومت دنیا کے 3 بر اعظموں پہ پھیلی ہوئی تھی. رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ تم اس کو فتح کرو گے، اور پھر آپ فرما رہے ہیں کہ تم اس کے دارالحکومت پہ چڑھائی کرو گے اور وہ تمہارے ہاتھوں میں آئے گا. آتا ہے نا کہ منافقین نے اس پر بڑا مذاق اڑایا کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور خواب دیکھتے ہیں، جیسے بالکل ایسے جیسے آج کے دیہات میں کوئی بندہ بیٹھے اور کہے کہ میں وائٹ ہاؤس کے اوپر اسلام کا جھنڈا لہراؤں گا، تو سوائے ہنسنے کے اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کے دل و دماغ میں وہ ایک قوت سی کہ ناممکن کو ہم نے ممکن بنانا ہے، اور جس انداز سے ہو سکتا ہے ہم کریں گے. یہی غزوہ تبوک اسی وقت پیش آیا جب آپ نے سنا کہ یہ ہرقل جو تھا عیسائیوں کا بہت بڑا پادری بھی تھا، اس کی ایرانیوں سے، فارسیوں سے جنگ ہوئی تھی. سورہ روم میں اللہ نے اس کا ذکر کیا، غلبت الروم فی ادنی الارض. اور یہ جو ایران کا کسریٰ تھا، فارسی تھے، مجوسی، یہ اسی القدس مسجد اقصی کے کنارے تک آن پہنچے تھے.
اور یہ جو اس وقت اردن کا علاقہ ہے اور اسرائیل کے اندر فلسطین کے اندر بحر میت ہے، اس پر انہوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ تو یہ بادشاہ تھا، اس نے ایک منت مانی تھی کہ اگر مجھے فتح مل گئی تو میں ایک طویل فاصلہ پیدل طے کر کے مسجد اقصی جاؤں گا۔ مسجد اقصی میں عیسائی اسی طرح جایا کرتے تھے جیسے ہم حج کے لیے جاتے ہیں۔ وہاں پر ان کا ایک پرانا ایک کنیسہ سا ہے، کنیسۃ القائمہ یا کنیسۃ القیامہ اس کو کہا جاتا ہے، بیت اللحم ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ چنانچہ اس نے پھر کسریٰ کے خلاف جنگ لڑی، کامیاب ہو گیا، اپنی منت پوری کرنے کے لیے یہاں پہ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خط لکھا کہ اسلام لے آؤ، تو اس نے آپ علیہ السلام کے خط میں تو عمدہ جواب دیا، اگرچہ اسلام قبول نہیں کیا، لیکن اس کے گورنر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سفیر کو قتل کر دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سفیر اس کے گورنر کے اوپر چڑھائی کے لیے پہلے زید ابن حارثہ کو بھیجا، اور پھر آپ کو اطلاع ملی کہ یہ جو آدھی دنیا کا حکمران ہے یہ فوجیں تیار کر کے مدینہ پہ حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔ اسے خطرہ ہو گیا تھا کہ میں نے فارسیوں سے تو جان چھڑوا دی ہے، ایک نئی طاقت ابھر رہی ہے، ابھی چھوٹی ہے، تو کہیں یہ ہمارے لیے خطرہ نہ بن جائے۔ اس نے فوج تیار کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بجائے اس کے کہ ہم انتظار کریں وہ ہمارے پاس آئے، ہم وہیں جاتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں۔ تو 30,000 کا لشکر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہجری میں اپنی زندگی کے آخر میں وہاں پہ تشریف لے گئے، لیکن اللہ کے کرم سے اس پر ایسا روب بیٹھا کہ وہ مقابلے میں نہیں آیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک نامی شہر میں قیام کیا، پھر واپس تشریف لے آئے۔ تو اب اگر ہم ان ساری چیزوں میں اگر ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ بھائی مقابلے میں کوئی بڑے سے بڑا کام کیوں نہ ہو، ہم نے اس کو کرنا ہے اور اچھے انداز سے کرنا ہے اور اس کو نبھانا ہے۔ جب یہ نیت ہوتی ہے پھر انسان چھوٹا کام کرے یا بڑا کام کرے، پھر اس انسان کے ہاتھ پر ایک بندے کو ہدایت ملے یا پورے مجمع کو ہدایت ملے، پھر اس کے ہاتھ سے ایک بندے کو نفع پہنچے یا پوری انسانیت کو نفع پہنچے، اس کے ہاتھ سے اگر ایک انسان کی زندگی بھی بچ جاتی ہے تو اللہ نے فرما دیا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے ساری انسانیت کو زندہ کیا ہے، اس نے انسانیت کی خدمت کی ہے۔ قابیل نے ایک قتل کیا تھا صرف ناحق۔ رسول اللہ فرماتے ہیں قیامت تک جتنے قتل ہوتے رہیں گے ان تمام قتلوں کا بوجھ جہاں قتل کرنے والے پر ہوگا تو وہاں اس قابیل کے پلڑے میں بھی اس کا بوجھ جائے گا۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ تھوڑا کام کرے یا بڑا کرے، اگر خالص نیت کے ساتھ کرے یا بری نیت کے ساتھ کرے تو اس کا اثر بہت دور تک جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ دینی فلاحی تعلیمی کام مسلسل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو حضرات ان کاموں میں ہمارے ممد اور معاون ہیں، بالخصوص برادر اکبر شیخ الحدیث حضرت مولانا زبیر احمد صدیقی اور ان کے رفقاء اور ان کے معاونین، اللہ رب العزت ان سب کو بہترین جزا اور ان کو اور زیادہ ہمت و قوت نصیب فرمائے۔ میں جناب ڈی سی صاحب کو، جناب اے سی صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے، مرحبا۔ اللہ رب العزت ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علی خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین وخاتم النبیین۔ جو تفصیلات مولانا نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ اس میں ہماری مشاورت چلتی رہتی ہے، اور جو سب سے بڑا شرف مجھے حاصل ہے کہ میرا شمار اس شہر کے ان لوگوں میں ہوتا ہے کہ جو ان کے والد گرامی مولانا رشید احمد علیہ رحمت کے فیض یافتہ لوگوں میں سے، اور شاید انہی بزرگوں کی دعائیں ہیں کہ میں آج اس سٹیج پر کھڑا ہوں۔
2 منٹ لینا چاہتا ہوں ڈپٹی کمشنر صاحب میاں زبیر اسسٹنٹ کمشنر صاحب سن 85 میں یہ ایف اے سی ایف اے کے اسٹوڈنٹ سے دونوں بھائی پڑھتے تھے. میں انہیں اپنے پاس بٹھا لیا کرتا تھا اور میں ان کو کہا کرتا تھا, آج یہ بات مجلس میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے آپ سے بڑے کام لینے ہیں, آپ نے بڑی قیادت سنبھالنی ہے, اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کرو اور اکابرین کی پیروی بھی کرو. اور یہ بات میں نے سینکڑوں مرتبہ مولانا آپ کے گوش گزار کی. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ 35 سال کے بعد بھی اللہ پاک کس طرح کے کام لے رہا ہے ان سے. اس کے بارے میں ایک شعر ہی کہا جا سکتا ہے کہ این سعادت بزور بازو, این سعادت بزور, اہل علم کا مجمع ہے کہ این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشند خدائے بخشندہ. مولانا زبیر احمد شیخ الحدیث صدیقی اس شہر کے لیے نہیں, اس ضلع کے لیے نہیں, اس ملک کے لیے ایک ایسی مثال بن چکے ہیں, ایک ایسا استعارہ بن چکے ہیں کہ جو قابل تقلید ہے, جو پیروی کے قابل ہے, کہ جو علوم دینیہ کے ساتھ ساتھ میں تو دیکھتا رہتا ہوں جو رفاہی انسانی فلاحی کام سر انجام دے رہے ہیں, یہ بتانا بھول گئے. انہوں نے کرونا کی پہلی وبا میں ڈپٹی کمشنر صاحب آپ تو گواہ ہیں کہ بڑے بڑے لوگ جرت نہیں کرتے تھے اپنی جگہ دینے کے لیے, اور یہ بندہ جان پر کھیل کر آنے والے مہمانوں کے لیے قیام و طعام, اور جب تک ان کا ٹیسٹ کلیئر نہیں کیا اور آپ نے ان کو رخصت نہیں کیا, انہوں نے آپ سے ایک لمحہ بھی نہیں کہا کہ ان لوگوں کو لے جائیں. اور کرونا کی اس وبا میں تو لوگ ہاتھ ملانے سے بھی گریزاں تھے. اور اس محفل میں ایک ایسی ہستی بھی موجود ہے کہ جنہیں میں نے کہا جب مریض چلے گئے, حاجی عزیز الحق صاحب کو کہا میں نے, اور انہیں بھی کہا کہ آپ 15 دن کے لیے آئسولیٹ ہو جائیں. 5 وقت کے نمازی تھے, یہ مسجد تک تو آئسولیٹ رہے. اس کے ساتھ انہوں نے اس شہر میں بیوگان کی ایک فہرست تیار کی ہوئی ہے, مکمل فہرست جو میرے علم میں ہے. اب 150 ہو گئی ہیں, جس کی تعداد 150 ہو گئی ہے. ان بیوگان کے گھر حاجی اکرم صاحب اور رانا اعجاز احمد نون صاحب, میاں حسین عبداللہ صاحب اور تمام اعجاز ملک صاحب, ان تمام بیوگان کے گھروں میں ماچس کی ڈبی سے لے کر اور گھی تک مکمل راشن بغیر مانگے پہنچایا جاتا ہے. کرونا کے دنوں میں جب لاک ڈاؤن ہوا اور لوگ بے روزگاری کا شکار ہوئے تو اس وقت ایک فہرست مشاورت سے بنی, اور میں اس کا خود گواہ ہوں کہ ان کی گاڑی اور ان کے بندے رضاکار وہ سامان لے کر ان مستحقین کے گھروں تک پہنچاتے رہے. حضور ڈپٹی کمشنر صاحب, گستاخی معاف, یہ کام تو حکومت بھی نہیں کر سکتی. آپ کے زیر سایہ, آپ کی مکمل سرپرستی میں, میاں زبیر احمد صاحب کی سرپرستی میں جو کام اللہ پاک ان سے لے رہے ہیں, میں دعا گو ہوں
समीम कल्ब, दिल की अथाह गहराइयों, यही माने निकलेंगे। से दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला इनके हौसलों में, हाँ मियां अल्ताफ बोदला साहिब एक शेर बहुत पढ़ते हैं, पलटना झपटना झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। गुर्दे तब्दील दोनों हुए हैं, गुर्दे तब्दील करा कर आए हैं, काम पर लग गए हैं। अभी फरमा रहे थे ये जोश और ये वलवला, हाजी अजीजुल हक साहब, ये जो पलटना झपटना झपट कर पलटना, लहू गर्म रख, इनका लहू खुदा ने जबिल्ली तौर पर, फितरी तौर पर तो छोटी चीज है, जबिल्ली तौर पर ऐसा गर्म रखा है कि ये किसी भी सूरत हाल पर, नाजुक सूरत हाल पर, एक वाक़ा और याद आ गया यार, मुझे टाइम दे दें आप 5 मिनट। एक बंदा इमाम मस्जिद ईंटें ढो रहा था, कमर पर ईंटें रखकर तीसरी मंजिल तक पहुंचा रहा था, और मस्जिद का इमाम भी था। मैंने पूछा उससे, तो मैंने खबर भी लगाई, कैप्शन भी लगाया, इनका मुझे फ़ोन आया, और फ़ोन आने के बाद उसकी बेटी की शादी भी की और उसका वजीफ़ा भी मुकर्रर किया। इस तरह के बहुत से वाक़यात हैं, तफसील में जाऊंगा तो पूरी किताब लिख दूंगा। बाहर कैफ मैं इस पूरा मजमा आम में एक तो दुआ गो हूँ कि इस तमाम काम का अजर अजीम मौलाना रशीद अहमद से लेकर तमाम अकाबरीन तक अल्लाह ताला पहुँचाए और इनके सेहत व आफियत में इन्हें रखे। मैं अक्सर इन्हें कहा करता हूँ, मौलाना भी आपने और मैंने अभी नहीं मरना। अल्लाह ने जिससे काम लेने होते हैं, अभी आपने बहुत जीना है, गुर्दे चेंज करा कर आए, मैं यही कहता रहा। और ये तवील उम्र इंशाल्लाह अल्लाह इनको देगा, और ये तवील उम्र अल्लाह ताला इन्हें देगा, और ये जिस तरह खिदमत कर रहे हैं अल्लाह ताला इनकी उम्र की तवालत और सेहत की आफियत और इज़्ज़त बढ़ा रहा है। ये गरीबों की दुआएं अर्श हिला देती हैं। मोहतरम डिप्टी कमिश्नर साहब, आप मुकम्मल इस इदारे पर बिल्कुल सरपरस्ती फरमाते हैं, और मियां ज़ुबैर साहिब भी, और आप तशरीफ़ लाए शुजाबाद। मैं शुजाबाद के शहरियों की जानिब से, मैं इस इदारे के तर्जुमान की हैसियत से मैं आपका, आपके असिस्टेंट कमिश्नर साहब का, मौलाना ज़ुबैर साहिब शेखुल हदीस की वसातत से ममनून व मशकूर हूँ। और तमाम मुखय्यर हजरात से एक बात और भी है, कोई इनकी चंदा मुहिम नहीं है शुजाबाद में, कोई बंदा मुझे दिखा दे कि चंदा मुहिम है। दुआ गो भी हूँ कि इनके लिए मज़ीद सरपरस्ती तमाम मुखय्यर हजरात फरमाते रहेंगे। अल्लाह तबारक व ताला आपको जज़ाए खैर दे। मुझे स्टेज पर बुलाया, मुझे इत्तला नहीं थी, बहुत नवाजिश, बहुत मेहरबानी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सबसे पहले मैं अपने मेज़बान मौलाना ज़ुबैर साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने इतनी खूबसूरत महफ़िल सजाई। ये कार खैर है, और मैं खुशामदीद कहूँगा अपने डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक साहब को कहूँगा, और एसी साहब ज़ुबैर साहब को, उनको भी खुशामदीद कहेंगे इस महफ़िल में। और बिलखसूस मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, ताजिर बिरादरी, और इधर जितने भी स्टूडेंट्स ठहरे हैं, मुअज़्ज़िज़ीन बैठे हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल में कुरैशी साहब ने जो बातें की
इधर मेरे पास तो शायद वो अल्फाज भी नहीं हैं कि मौलाना ज़ुबैर साहब की जो खिदमात हैं इस इलाके के लिए, न सिर्फ शुजाबाद के अंदर बल्कि शुजाबाद के बाहर भी। और जैसे इन्होंने कहा कि ये जो सामने एक सेंटर बन रहा है, तो इंशाअल्लाह ताला मैं वादा करता हूँ कि इसमें जो कुछ हमसे हो सकेगा हम इसमें पूरी आपकी खिदमत करेंगे। और आज की इस महफिल के हवाले से अगर मौलाना साहब मुझे इजाज़त दें तो शुजाबाद के हवाले से आज क्योंकि खुशकिस्मती है डिप्टी कमिश्नर साहब यहाँ बैठे हैं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं बात कर सकता हूँ। बस मुख्तसर वो सिर्फ इतना मैं कहूँगा क्योंकि ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि एक एनर्जेटिक नौजवान डिप्टी कमिश्नर साहब मुल्तान में हैं और जब से ये यहाँ पे हैं इनकी खिदमात, इनके काम नज़र आ रहे हैं। कोशिश करते हैं कि इस ज़िले के अंदर बेहतर से बेहतर अंदाज से जो तरक्याती काम हुकूमत की तरफ से फ़र्ज़ दिए जाते हैं उनको सही तरीके से ख़र्च किया जाए और उनको मॉनिटर किया जाए, क्योंकि इस ज़िले की ड्राइविंग सीट जो है वो डिप्टी कमिश्नर साहब के पास है। तो मैं उनसे तहसील शुजाबाद के हवाले से सिर्फ इतनी गुजारिश करूँगा कि एक हमारा पार्क जो इस ज़िले का वाहिद पार्क था तहसील शुजाबाद का, जो PHA के पास था, अगर आप उधर तशरीफ़ ले जाएं और देखें तो इस वक्त उसका हाल बहुत ख़राब है। और वो एक उसके साथ जो एक कैनाल बनी हुई है उसके ऊपर जो लाइटें लगी हुई थी, अब वो उधर अंधेरा छा गया है। पहले लोग यहाँ पे वॉक करते थे और हमारा 31 लाख रुपया PHA के पास पड़ा है, जो इसकी जो रेनोवेशन या इसके अंदर मोनूमेंट्स जो लगने थे, जो बाकी इसकी कमियां पूरी होनी थी, वो भी PHA के पास पैसे पड़े हैं। और इसी तरह जो वो पब्लिक स्कूल शुजाबाद का जो सर आपकी राहें देख रहा है, और मैं आपका शुक्रिया भी अदा करूंगा कि आपने पहले भी मेहरबानी की, उसकी SNA भी अप्रूव हो गई, अब उसने सिर्फ ऑपरेशनल होना है। और उसकी वो सड़क भी देख लें आप जो उसकी तरफ जाती है, तो उसकी थोड़ी सी मरम्मत होनी है। तो ये कुछ गुजारिशात थी जो ऑलरेडी कंप्लीटेड हैं। आपके थोड़ी सी इंटरेस्ट की वजह से ये चीज़ें जो हैं, हमारे शुजाबाद की चीज़ें जो हैं ये मुकम्मल हो जाएंगी। और मैं आखिर में फिर मौलाना साहब आपका भी शुक्रिया अदा करूँगा और डिप्टी कमिश्नर साहब का भी शुक्रिया अदा करूँगा। मेहरबानी, शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िन सामीन अस्सलाम वालेकुम। इतने सारे बुज़ुर्गों की मौजूदगी में बहुत सारी सैर असल गुफ्तगू हुई। इसका मुख्तसर मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि एक दिन हम मीटिंग में बैठे थे तो मौलाना साहब का फ़ोन आया कि जी हम आपके लिए को हेल्थ के हवाले से तहसील शुजाबाद की को खिदमत करना चाहते हैं, तो आप हमें बताएं कि क्या क्या चीज़ें ऐसी चीज़ें दरकार हैं जिससे जो कि बहुत ज़रूरी हैं। मैंने फिर MS THQ से रब्ता किया और उनसे पूछा कि हमें THQ के हवाले से क्या क्या चीज़ें दरकार। वो उसमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो बेसिक भी थी और ज़रूरी भी थी, जिनके लिए काम के लिए भी बहुत ज़रूरी होती हैं। तो इन्होंने जो मुझे सामान की लिस्ट दी, मेरा ख्याल है जो अब मैंने इतना जल्द आज तक मैंने कोई काम नहीं देखा जितनी जल्दी मौलाना साहब ने इस THQ की ये खिदमत की है, और इतना बड़ा कार्य खैर आज तक किसी ने नहीं किया। और मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि कार्य खैर में ये बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेते हैं। और हमें भी इस चीज़ से सबक हासिल करना चाहिए कि कम से कम हम अपने तौर पे अपनी हैसियत के मुताबिक हम भी इनका शाना बिशाना इनके साथ खड़े हों, ताकि यहाँ के लोगों की जो फलाह बहबूद का इन्होंने एक सिलसिला शुरू किया है, ताकि ये फलता फूलता रहे और लोगों की भलाई होती रहे। मज़ीद अब मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, डिप्टी कमिश्नर साहब को इनवाइट करूँगा कि वो आएँ और आके अपने ख्यालात का इज़हार करें। अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मेहमान मुकर्रम, मखदूम मुअज़्ज़म, मुहतरम जनाब आमिर खटक
डिप्टी कमिश्नर ज़िला मुल्तान, मोहतरम जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब, असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद, MPA शुजाबाद जनाब राना एजाज अहमद नून साहब, और MS शुजाबाद डॉक्टर जावेद साहब, आप सब मेहमानान गिरामी, मैं फ़र्दन सबका नाम लूँ तो पहले भी आपने बहुत इंतज़ार की ज़हमत फरमाई, ताख़ीर का शिकार हो जाऊँगा। आप में से बहुत से हज़रात अपना कीमती वक़्त लेकर काफ़ी देर से मुंतज़िर हैं, मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। DC साहब मसरूफ़ थे, उनकी मसरूफ़ियत भी जनवन थी, इस वजह से प्रोग्राम में ताख़ीर हुई। और मैं डिप्टी कमिश्नर साहब का भी समीम क़ल्ब से शुक्रगुज़ार हूँ, जो हमेशा अहले शुजाबाद पर, अल फारूक़िया ट्रस्ट पर, इस जामिया के साथ वालिहाना ताल्लुक़, मोहब्बत और वाबस्तगी रखते हैं। और जब भी हमने इन्हें याद किया, उन्होंने वक़्त मरहमत फरमाया, तशरीफ़ लाए। आज की इस नशिस्त की जो गर्ज़ व गायत है वो आप हज़रात को मुतवज्जे करना है, और वो ये कि अज़ीज़ मुकर्रम आपको हदीस सुना रहे थे। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल खल्क़ु इयालुल्लाह, सारी मखलूक अल्लाह का कुंबा है, उनमें छोटे बड़े, मर्द औरतें, मुसलमान काफिर, ये सब अल्लाह का कुंबा है। जानवर, परिंदे, चिरंद, परिंद, हत्ता के हशरातुल अर्ज़, सब अल्लाह की मखलूक है, और ये अल्लाह का कुंबा है। फ़अहब्बुल खल्क़ इलल्लाहि मन अहब्ब इयालहु, मखलूक़ात में अल्लाह को सबसे ज़्यादा वो पसंद है जो अल्लाह के कुंबे से प्यार रखता है, अल्लाह की मखलूक से प्यार रखता है। आज मखलूक सिसक रही है, और मखलूक में अशरफुल मखलूक़ात इंसान बहुत से मसाइल का शिकार है। रियासत के अपने मसाइल हैं, और रियासत जो करना चाहिए वो नहीं कर पा सकती, नहीं कर पा रही। तो मेरा और आपका भी फरीज़ा है कि किसी मरीज़ को देख लिया करें। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है, जब कोई मुसलमान किसी मरीज़ की इयादत के लिए निकलता है तो वो यूँ समझे कि जन्नत के बाग में वो चल रहा है, वो जन्नत के बाग से फल खा रहा है, और असल इयादत उसकी खिदमत है। आप फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स सुबह वुज़ू करके किसी मरीज़ की इयादत के लिए जाए, उसमें कि मुसलमान और काफिर की तफरीक भी नहीं है, शाम तक 70,000 फरिश्ते उसकी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। और जो शाम को जाए, सुबह तक 70,000 फरिश्ते उसकी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। हम भी अपनी गिरेबानों में झांकें और अपना मुहासबा करें कि हम अपने ज़िंदगी में कितने मरीज़ों के काम आए। अल्लाह ने हमें सेहत दी है, और ये सेहत हमारे लिए और दूसरों के लिए आजमाइश है कि हम अपनी सेहत और फुर्सत और नेमत और अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ में से मरीज़ों के लिए क्या करते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो बंदा मोमिन नहीं हो सकता जो पेट भर के खाना खाए और उसका पड़ोसी भूखा बैठा हुआ हो। आज हमारे कितने पड़ोसी भूख से बेहाल होते हैं। आज इस बात की ज़रूरत है कि हम जहां दीन की खिदमत करें, ये हमारा फरीज़ा है मुसलमान होने के नाते, हम इल्म की खिदमत करें और दीन के इल्म की इशाअत करें, वहाँ हम इंसानियत की भी खिदमत करें। मैं दौरे हदीस के तलबा को पढ़ा रहा था, एक हदीस आ गई कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तेह मक्का के मौके पर एक एक शख्स को 100 ऊँट दिए। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, इस्लाम यहाँ से तो आया ही आया है, इस्लाम यहाँ से भी आया है। इस्लाम की इशाअत में इसका भी दखल है कि हम लोगों की खिदमत करें, इससे इस्लाम फैलता है। आज हमें शिकायत है कि गैर मुल्की NGOs
اور بہت سی غیر مسلم قوتیں ہمارے ایمان کا سودا کرتی ہیں، تو انہیں ہم نے کیوں موقع دیا؟ ہمارا فریضہ تھا کہ ہم آگے بڑھتے اور مریضوں کی خدمت کرتے، ہم آگے بڑھتے اور دکھی انسانیت کی خدمت کرتے۔ آپ حضرات کی دعاؤں سے اور ڈی سی صاحب کی خصوصی سرپرستی سے ہم نے پرائیویٹ سیکٹر میں قانون کے دائرے میں قانونی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے جو خدمات شروع کی، الفاروقیہ فری ڈائلیسس سینٹر شروع کیا 4 مشینوں سے، آج الحمدللہ 7 مشینیں نصب ہو چکی ہیں، انسٹال ہو چکی ہیں، اور اس وقت بھی 5 مریض ڈائلیسس پر ہیں، اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ثواب کی نیت سے ان کی عیادت کرتے ہوئے جائیے، باری باری ان کو دیکھتے ہوئے جائیے۔ اس کے بعد میں دعا گو ہوں، شکر گزار ہوں اپنے شہر جلال پور پیروالا کے ان دوستوں کا جنہوں نے ہمیں یہ مشینیں فراہم کی۔ ان میں ایک مشین ہمیں شجاع آباد سے جناب میاں الطاف حسین بودلہ صاحب نے ڈونیٹ کی، ایک مشین ہمیں جلال پور پیروالا سے سابق وائس چیئرمین بلدیہ جلال پور پیروالا جناب عبدالغفور نعمانی صاحب نے ڈونیٹ کی، ان کے بھائی ہمارے دوست حاجی محمد اسحاق عثمانی صاحب نے ڈونیٹ کی۔ آج کی اس مجلس میں ہم ان کو رسید اور دعائیہ کلمات بھی ان کے سپرد کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اس کے بعد آگے مرحلہ چلا، سردیاں آئیں تو آپ کے اس ٹرسٹ نے 600 کے قریب غرباء کے تن پر خواتین، مرد، بچے گرم جرسیاں انہیں پہنچائیں، 200 رضائیاں تقسیم کی، 130 چادریں تقسیم کی۔ یہ معمولی سی چیزیں ہیں، ہم نے اپنے وسائل کے اندر یہ کام کر رہے ہیں۔ ہمارے مہمان مخدوم رانا اعجاز احمد نون صاحب بھی تشریف فرما ہیں، ہمارے میاں ظفر اللہ بھٹی صاحب کے صاحبزادہ بھی تشریف فرما ہیں، جناب رو محمد اکرم صاحب نواب لیاقت صاحب کے نمائندہ خاص بھی تشریف فرما ہیں۔ یہ سارے دوست ہمارے موجود ہیں اور یہ جانتے ہیں یہاں ہمیں 2016 میں رانا اعجاز احمد نون صاحب نے ایک فلٹریشن پلانٹ دیا تھا، ہم اس کو اپنے خرچ پہ چلاتے رہے، ہم نے اس کو اپ گریڈ کیا تھا، ہم نے اس میں آر او پلانٹ لگایا تھا، لیکن ایک عرصہ گزرنے کے بعد وہ بوسیدہ ہو گیا تھا، کمرہ بھی بیٹھ گیا تھا۔ تو ہم نے کوشش کی کہ پانی کے صاف پانی جو یہاں کے مسائل کی اصل وجہ ہے، طبی مسائل کی اصل وجہ ہے، اس کے لیے صاف پانی کا انتظام کیا جائے۔ تو ہم نے 4 آر او پلانٹ مختلف مقامات پر نصب کروائے، لیکن بطور علامت کے افتتاح آج ہم 1 آر او پلانٹ کا کروا رہے ہیں۔ 20 مساجد اور پبلک پلیسز پر اس وقت تک اسی مہینے الحمدللہ ہم سبمرسیبل پمپ لگوا چکے ہیں گہری کھدائی کے ساتھ، تاکہ صاف پانی لوگوں کو میسر آئے۔ یہ ہمارے ٹرسٹ کی ادنا سی کاوش ہے۔ اور مزید پبلک پلیسز پر میں نے اسی صاحب سے درخواست کی تھی، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، جناب میاں محمد زبیر صاحب، انہوں نے بھی ہمیں ایک لسٹ پبلک پلیسز کی فراہم کی۔ انشاءاللہ اگلے مرحلے میں وہاں بھی یہ سب مرسیبل پمپ ہم لگوانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ حضرات کے تعاون سے۔ ہم تو لیٹر بکس ہیں، آپ حضرات ہمیں دیتے ہیں، ہم آگے تقسیم کرتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم اور حوصلہ دیکھیے۔ آپ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، کچھ دیہاتیوں نے آپ کو گھیر لیا۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے ڈی سی صاحب، حضور کو دیہاتیوں نے گھیر لیا اور اتنا گھیرا آپ پیچھے ہٹتے گئے، بیری کے درخت کے ساتھ جا کر آپ لگ گئے اور یہ کہہ رہے تھے آتانا من مال اللہ الذی آتاک، اللہ نے جو آپ کو مال دیا آپ اس میں سے ہمیں دیجئے نا۔ حضور علیہ السلام نے بڑے پیار کے ساتھ، آپ ریاست کے سربراہ تھے، آپ نے سختی نہیں کی، آپ نے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا میری بات سنو، یہ جتنے جنگل کے پودے ہیں، اگر ان پودوں کے برابر اللہ مجھے جانور دے دے تو میں تم سب میں تقسیم کر لوں۔ ثم لا تجدونی جبانا ولا بخیلا، پھر تم مجھے نہ بزدل پاؤ گے
نہ مجھے تم بخیل پاؤ گے، میں سب کچھ اللہ کی راہ میں تمہیں دے دوں گا۔ یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے، شریعت کا ایک حصہ ہے۔ اس کے ساتھ واٹر فلٹریشن پلانٹ کا بھی انشاءاللہ آر او پلانٹ کا افتتاح ہوگا۔ وہ کمرہ بھی اثر نو تعمیر ہوا، الحمدللہ اس کی رینوویشن ہوئی، اس کا فرش دوبارہ بنا، یہ پلانٹ بھی لگا۔ سول اسپتال ٹی ایچ کیو شجاع آباد ہمارا مرکز ہے۔ ہم میں سے جب کوئی بھی ایمرجنسی میں ہوتا ہے تو ہم پرائیویٹ ہسپتالوں کی طرف کم، ٹی ایچ کیو کی طرف زیادہ رخ کرتے ہیں۔ خاص طور پر رات کو ہمیں ڈاکٹر صاحبان نہیں ملتے، ہر کسی کے عوارض ہیں، اوقات ہیں، تو ٹی ایچ کیو ایک ایسا ہاسپٹل ہے جس کی ہر وقت ہمیں حاجت اور ضرورت پیش آتی ہے۔ وہاں سے معلوم کیا تو پتہ چلا ای سی جی مشینیں نہیں ہیں، وہاں سے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ ویل چیئرز نہیں ہیں، سٹریچر نہیں ہے۔ تو ہمارے ایک دوست، اللہ ان کو جزائے خیر دے، جنہوں نے نام لینے سے منع کیا ہے، انہوں نے کئی لاکھ روپے کی لاگت سے ٹی ایچ کیو کی جو ضروریات تھیں اپنی وسعت کے مطابق اس کا انتظام کیا، جس میں 5 عدد ویل چیئرز ہیں، 2 عدد ای سی جی مشینز ہیں، 3 عدد سٹریچر ہیں، جن میں 5 عدد آکسیجن سلنڈر ہیں، جن میں 5 عدد ریگولیٹر ہیں، اور 1 کنسنٹریٹر ہے، 2 آکسی میٹر ہیں، 1 آرتھو ڈرل مشین ہے، اور 2 سلنڈر ٹرالیاں ہیں۔ ابھی ڈی سی صاحب ایم ایس صاحب کو ہماری طرف سے یہ ہدیہ پیش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ میں ایک بار پھر آپ سب حضرات کا صمیم قلب سے شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے ہمارے لیے خصوصی وقت نکالا، اور اس کے ساتھ آپ کو ایک اور کام کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں صمیم قلب سے۔ آپ کی پشت پر میرے سامنے یہ بلڈنگ زیر تعمیر ہے، یہ 12,000 مربع فٹ کا ایک فلور ہے، اور آپ گواہ ہیں کہ یہ بلڈنگ جہاں قرآن اور حدیث کی تعلیم کے لیے استعمال ہوتی ہے، وہاں آنکھوں کے علاج، معالجے اور آپریشن کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ آپ کے کئی عزیزوں نے، جاننے والوں نے اس سال یہاں آنکھوں کا معائنہ کروایا، 10,000 مریضوں نے معائنہ کروایا، 2,150 مریضوں کے فیکو آپریشن ہوئے، جو ایک آپریشن 30,000 سے 50,000 روپے میں ہوتا ہے، اور آپ گواہ ہیں ہم نے ان سے ایک پائی نہیں لیا۔ آپ گواہ ہیں ہم نے ان کو فالو اپ میں بھی میڈیسن فری دی، حتیٰ کہ دھوپ کا چشمہ اور انہیں اکاموڈیشن اور رہائش بھی فری دی۔ یہ بلڈنگ ناکافی تھی، اور اگلے سال ہم ایک اسپیشل کلاس شروع کر رہی ہیں، اسپیشلائزیشن جو پی ایچ ڈی کے برابر ہوتی ہے، جو مفتی بناتی ہے کلاس، ہم وہ کلاسیں بھی شروع کر رہے ہیں اگلے سال۔ اس کے لیے بھی ہمیں بلڈنگ کی ضرورت تھی، اور یہ بہت مہنگا پروجیکٹ ہے۔ اس بلڈنگ پر 90 ٹن سریہ، 6,000 بوری سیمنٹ خرچ ہونی ہے۔ ایک کمرے کا جو تخمینہ ہے وہ 15 لاکھ روپے ہے، 15 لاکھ روپے۔ تو میں آپ میں سے مخیرین سے درخواست کرتا ہوں کہ ایک ایک کمرہ اپنے ذمہ لیں، یا کم از کم 1 ٹن سریہ اپنے ذمہ لیں۔ یہ پہلی جو چھت ہے، اس چھت کا 31 ٹن سریہ درکار ہے۔ یہ انشاءاللہ ہم دنیا سے چلے جائیں گے، دولت دوسروں کے کام آئے گی، ہمارے کام وہی آئے گا جو غریبوں پہ آپ نے خرچ کیا، جو اللہ کی راہ میں آپ نے خرچ کیا۔ میں چندہ کرنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو ترغیب دے رہا ہوں۔ اور اس کے ساتھ آپ کے شجاع آباد کے لیے ایک اور اعزاز میں اس کا بھی اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ نشتر ہسپتال ملتان ہمارے جنوبی پنجاب کا واحد ہسپتال ہے جو غریب امیر کے کام آتا ہے، اور وہاں جگہ کی اتنی قلت ہے کہ گورنمنٹ نشتر 2 بنا رہی ہے، اللہ اس کو جلد تکمیل نصیب فرمائے، آمین کہیں۔ ایم ایس نشتر ہسپتال سے میٹنگ میں پتہ چلا کہ ان کے کئی او ٹی آپریشن تھیٹر وہ قابل استعمال نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ویٹنگ لسٹ بڑی لمبی بن گئی ہے۔ مریضوں کو آپریشن کے لیے کئی مہینوں کا ٹائم دیا جاتا ہے۔ میں نے اپنے ایک دوست سے بات کی کہ ایک آپریشن تھیٹر الفاروقیہ ٹرسٹ کی طرف سے رینوویٹ ہو، جس پر 26 لاکھ روپے خرچ ہے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے کل میری ایم ایس صاحب سے بات ہو رہی ہے، ہم اسی ہفتے ان سے میٹنگ کر کے الفاروقیہ ٹرسٹ جو آپ کا ٹرسٹ ہے، اس کے خرچ پر ایک آپریشن تھیٹر
رینوویٹ کروا کر اس کو آپریشن کے قابل بنا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں. اب میں درخواست کرتا ہوں ایم ایس صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور لسٹ وصول فرمائیں اس سامان کی جو الفاروقیہ ٹرسٹ کی طرف سے ٹی ایچ کیو کو پیش کیا جا رہا ہے. جناب ڈپٹی کمشنر صاحب، جناب اسسٹنٹ کمشنر صاحب سے درخواست ہے کہ وہ یہ لسٹ مہیا کریں اور آج کی اس تقریب کے بعد یہ سامان جو یہاں پر موجود ہے یہ ٹی ایچ کیو میں انشاءاللہ منتقل ہو جائے گا. الحاج عبدالغفور نعمانی صاحب، ایکس وائس چیئرمین بلدیہ جلال پور پیر والا، ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنی مشین کے لیے رسید وصول فرمائیں ڈی سی صاحب سے. مرحبا، آئیے آئیے تشریف لائیے. عبدالغفور نعمانی صاحب انہوں نے ہمیں ایک ڈائلیسس مشین مہیا کی. کیا پروگرام ہے؟ جناب الحاج میاں الطاف حسین بودلہ صاحب ملک میں موجود نہیں ہیں. ان کی نیابت میں جناب ملک محمد اعجاز صاحب وہ تشریف لائیں گے، رسید وصول کریں گے. اللہ ایسے کام آپ سب کو مجھے بھی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین کہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نا زبیر صاحب، ایم پی اے صاحب، جازمین صاحب، اے سی صاحب، تاجر برادری کے دوست، باقی ہمارین، السلام علیکم. بہت ڈیٹیل میں باتیں ہوئی. مولانا صاحب نے جو ڈونیشن کی ہے اور جو فلٹر پلانٹ کے حوالے سے بات ہوئی، ڈیفینیٹلی وہ یہاں پہ بات چیت ہو گئی کہ وہ گورنمنٹ کے کام ہے. بہت سے ڈپارٹمنٹس اور بہت سے آفیسز ایسے ہیں جو گورنمنٹ کے اپنی فل کیپیسٹی کے ساتھ اور فل ایبیلٹیز کے ساتھ کام نہیں کر سکتے، جس کے بہت سی لیمیٹیشنز، بہت سے ریزنز ہیں. کبھی بجٹ کے ایشوز ہوتے ہیں، کبھی ہیومن ریسورس کے ایشوز ہوتے ہیں. لاسٹ ٹائم بھی جب میں یہاں پہ آیا تھا تو مولانا زبیر صاحب نے یہاں پہ ڈائلیسس کا افتتاح کروایا تھا، اور اس سے پہلے بھی ان کے ساتھ جو میرا تعلق ہے وہ بڑے سخت ٹائم کا ہے. جو ابھی بات بھی ہوئی کرونا کے ٹائم میں، جس طرح انہوں نے شجاع آباد کے، جلال پور کے لوگوں کی خدمت کی، اور جس طرح یہ آگے بڑھے اور انہوں نے ایڈمنسٹریشن کا ساتھ دیا. اس کے بعد یہاں پہ میرا آنا جانا سٹارٹ ہوا، اور یہاں پہ میں نے ان کی اس ٹرسٹ کی ایکٹیویٹیز کو بھی دیکھا، ان کے ساتھ ملاقات بھی ہوتی رہی. اور انہوں نے جب بھی مجھ سے بات کی، کلیکٹیو اجتماعی بات کی، کبھی انہوں نے اپنی ذاتی حیثیت سے کوئی بھی ریکویسٹ مجھے ابھی تک نہیں کی 2 سال میں. اس حوالے سے بھی میں ان کو اپریشیٹ کروں گا کہ جب بھی یہ میرے پاس آتے ہیں، جب بھی میرے پاس یہ کوئی مسئلہ لے کے آتے ہیں، وہ کلیکٹیو مسئلہ ہوتا ہے. اور اس حوالے سے بھی میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے ایسے دوست ملتان میں ملے ہیں جو کہ سوشل ویلفیئر میں آگے ہوتے ہیں اور اچھا کام کر رہے ہیں. ملتان سٹی ہو، باقی تحصیلز ہوں، اس میں ایسے بہت سے لوگ ہیں ملتان میں جو خود اپنی مدد آپ کے تحت اپنی کنٹریبیوشنز، اپنی کلیکشنز جمع کر کے وہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. چاہے وہ کورونا میں جب لاک ڈاؤن تھا، اس میں بھی بہت سے ملتان کے مخیر حضرات آگے بڑھے، انہوں نے بہت لوگوں کی خدمت کی. یہاں پہ شجاع آباد کے حوالے سے مولانا صاحب کی جو خدمات ہیں وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. مولانا صاحب کے ساتھ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن انشاءاللہ ساتھ کڑی ہے، اور جہاں پہ ان کو سپورٹ ہوتی ہے، چاہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے یا اسسٹنٹ کمشنر کی سپورٹ ان کو چاہیے ہوتی ہے اسی سوشل ایکٹیویٹیز میں، تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. لاسٹ ٹائم بھی جب ڈائلیسس سینٹر کا افتتاح ہوا، اس کے بعد انہوں نے یہاں پہ آئی کیمپس اسٹیبلش کیے تھے، جس کا انہوں نے ذکر بھی کیا. اس میں بھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ان کو ہم نے کوآرڈینیٹ کروایا تھا. اور اس دفعہ مختار شیخ ہاسپٹل کے تعاون سے اور باقی 1-2 ہمارے دوست ہیں ان کے تعاون سے انشاءاللہ شجاع آباد اور جلال پور میں ہم فری میڈیکل کیمپس بھی سٹارٹ کر رہے ہیں ضلع میں. سٹارٹ ہم ان علاقوں سے کریں گے جہاں پہ ابھی ہماری ریچ نہیں ہے، ہم آؤٹ ریچ کریں گے انشاءاللہ. ہر سنڈے کے سنڈے اس کی ہم نے پلاننگ کمپلیٹ کر لی ہے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم جلد وہ سٹارٹ کریں گے. اس میں سٹارٹ ہم جلال پور سے کریں گے، اس کے بعد شجاع آباد اور پھر صدر کے ہمارے جو دیہی علاقے ہیں اس کو انشاءاللہ ہم کور کریں گے. ہر جگہ پہ گورنمنٹ کا ادارہ موجود ہوتا ہے، لیکن جہاں پہ کمی بیشی ہوتی ہے ڈیفینیٹلی وہ لوگ، سوسائٹی اس انیشیٹو کو اون کرتی ہے اور آگے بڑھ کے جب گورنمنٹ اور سول سوسائٹی
مل کے کام کرتی تو ڈیفینیٹلی اس کا بہت اچھا امپیکٹ آتا ہے. اور ہم نے جہاں پہ بھی دیکھا ہے، جہاں پہ بھی سوشل ورک ہوتا ہے، اس میں ہر ریسورس کو پول ان کر کے اس کے بعد اس کی اچھے طریقے سے اس کی یوٹیلائزیشن ہوتی ہے تو اس کا بہت اچھا امپیکٹ آتا ہے. واٹر فلٹر پلانٹ کے حوالے سے انہوں نے کام کیا، سبمرسل پلانٹس مشینز کی انہوں نے بات کی. اس کے علاوہ بھی پچھلی دفعہ جب میں یہاں پہ آیا تھا کڈنی ڈائلسس سینٹر کے لیے، تو ان کے پاس جو مہمان بیٹھے ہوئے تھے اس میں کراچی کے بھی مہمان تھے، اس میں گجرانوالہ کے بھی تھے، فیصل آباد کے بھی تھے، باقی علاقوں کے بھی لوگ جو ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں وہ ان کو ڈونیٹ کرتے ہیں. اور یہ ان کی ایک کریڈیبلٹی ہے کہ پورے پاکستان سے لوگ ان کو ڈونیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ اس چیز کو انشور کرتے ہیں کہ لوگوں کا جو پیسہ ہے وہ لوگوں کے اوپر ہی لگے. اور جو ٹرانسپیرنسی ہے ان کی، اس چیز کو اور ان کی کریڈیبلٹی کو دیکھتے ہوئے ہر بندہ آگے بڑھتا ہے اور وہ ان کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ شجاع آباد کے لوگ، جلال پور کے لوگ، اور اس کے علاوہ جہاں سے بھی ان کو انشاءاللہ سپورٹ ملتی رہے گی. اور یہ جو انہوں نے ایک اچھے کام سٹارٹ کیے ہوئے ہیں، یہ مزید آگے بڑھیں گے اس میں. جس طرح ان کی صحت درمیان میں خراب ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت دی ہے، تو ڈیفینیٹلی جو یہ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ لوگوں کی دعائیں بھی ہیں. اور انشاءاللہ ان کو دیکھ کے ہمیں بھی حوصلہ ملتا ہے کہ ایسے اچھے لوگ ہیں جن کو دیکھ کے ہم بھی کچھ سیکھتے ہیں اور جن کو دیکھ کے ہمیں حوصلہ بھی ملتا ہے. میں ایک دفعہ پھر مولانا صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے کوآرڈینیٹ کیا THQ کے لیے. یہ اتنی اچھی چیزیں جو یہاں کی ریکوائرمنٹ ہے MS کے ساتھ AC کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے آپ نے ڈونیٹ کروائی ہے. یہ انشاءاللہ ہم اس میں مزید بھی ایڈیشن کریں گے، مزید بھی دوست ڈونیٹ بھی کروائیں گے. ہم گورنمنٹ کی طرف سے بھی انشاءاللہ جو ان کی کمی بیشی ہے اس کو پورا کرنے کی اپنی طرف سے کوشش کریں گے. اس کے علاوہ جو آپ کے فلٹر پلانٹس وغیرہ ہیں اس میں بھی آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور جو آپ نے ڈائلیسس کا یہاں پہ سسٹم سٹارٹ کیا ہے، جو نشتر کی آپ نے بات کی، وہاں پہ جو آپ کنٹریبیوشن کر رہے ہیں، ان سب کے لیے میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن آپ کے ساتھ انشاءاللہ کڑی ہوگی. ہماری طرف سے جو سپورٹ آپ کو چاہیے ہوگی انشاءاللہ ہم آپ کے لیے اویلیبل ہیں، 24 گھنٹے آپ کے لیے اویلیبل ہے. اس طرح کے اچھے کام جو بھی کرے گا سول سوسائٹی سے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اس کو سپورٹ بھی کرے گی. اور انشاءاللہ میں ہر وقت آپ کے لیے اویلیبل ہوں. میں آپ سب کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو. مہمانان گرامی، آفیسرز اور آپ سب کا صمیم قلب سے شکر گزار ہوں. بلا شبہ ہمارے ڈائلیسس سینٹر کے افتتاح کے بعد جو ہمارا پہلے آئی کیمپ میں آپریشنز ہوئے تھے ان کے فالو اپ کے لیے جناب DC صاحب، ہمارے AC صاحب کے خصوصی شفقت سے سرکاری ڈاکٹرز نے آ کر فالو اپ کیا، مریضوں کو دیکھا. 2150 مریض تھے جن کا فالو اپ ہوا. میں اس پر شکر گزار ہوں. اور بھی مختلف مراحل میں جب بھی ادارے کو ضرورت پیش آتی ہے تو بلا شبہ ضلعی اور تحصیل انتظامیہ ہمارے ساتھ تعاون کرتی ہے. صرف میرے ساتھ نہیں، پورے شہر کے ساتھ. یہاں الحمدللہ پورے شہر کی کریم بیٹھی ہے، یہاں کی امن کمیٹی بھی موجود ہے، علماء بھی موجود ہیں، مختلف مکاتب فکر کے دوست بھی. اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ہماری خدمات میں اللہ کے فضل و کرم سے کوئی فرقہ وارانہ تفریق بھی نہیں ہے. انسانی بنیادوں پر الحمدللہ یہ خدمت ہے. اور خدا وہ دن نہ لائے کہ ہم خدمت سے پہلے سوچیں کہ یہ کون ہے اور یہ کون نہیں ہے. اللہ تعالی ہماری ان خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. میں ایک بار شکر گزار ہوں. دعا ہوگی، دعا کے بعد آپ حضرات تشریف لے جائیں گے واٹر فلٹریشن پلانٹ پر، وہاں افتتاح ہوگا اور دعا ہوگی اور پھر آپ حضرات کو اجازت ہوگی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. یا الہ العالمین ان منصوبوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. جن حضرات کی تعاون سے یہ منصوبے چل رہے ہیں یا اللہ آپ جانتے ہیں، ان کے نام بھی جانتے ہیں، ان کے کام کو بھی جانتے ہیں. یا الہ العالمین وہ دراصل قوم کے وہ محسن ہیں، ہمارا کوئی کمال نہیں. ان ہمارے معطیین کا، متبرعین کا کمال ہے جنہیں آپ نے توفیق نصیب فرمائی ہے. یا اللہ یہ ان کے لیے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ فرما. یا الہ العالمین جس کا جتنا تعاون ہے، جانی تعاون ہے، مالی تعاون ہے، یا اللہ ہماری نجات کا ذریعہ فرما. کرونا جیسی وبا سے پوری امت کو نجات نصیب فرما. ہمارے جن دوستوں نے آج وقت نکالا، اپنے کاروبار کو چھوڑا، تشریف لائے، بہت مصروفیت میں وقت نکالا، ہمارے تاجران، میڈیا کے دوست، صنعت کار، ہمارے حاجی اکرم صاحب دور سے تشریف لائے، وکلاء حضرات، یا العالمین ان سب کے
رزق میں اور ایمان میں برکت نصیب فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرما، دکھلاوے اور ریا سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین اس شہر کے باسیوں پہ رحم فرما، ہمارے شہر کو امن کا گہوارہ فرما، خوشحالی نصیب فرما، دین کے تمام کاموں میں ہماری نصرت فرما، دین کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما، اپنا بنا اپنے کاموں میں لگا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ آپ کی خدمت میں ایک لفافہ پیش کیا گیا ہے، اسے ساتھ لیتے جائیے، اس کا ضرور مطالعہ فرمائیے۔